بسم اللہ الفتاح العلیم۔ اہل سنت و جماعت کی معروف کتاب مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے کہ یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب خانہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتاب ہے، امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستدرک علی الصحیحین۔ آپ فرماتے ہیں یہ روایت تواتر کی حد تک ہے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے سے کعبہ تو پلید ہو گیا ہوگا۔ جب اس نے اعتراض کیا تو پھر ہمارا حق بنا کہ ہم اس کو جواب دیں۔ کہا کعبے کے اندر پیدا ہونے سے کعبہ پلید ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا نادان، یہ کس کی ولادت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ علی کی ولادت کی بات کر رہے ہیں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے اللہ رب العزت نے تو نجس کو، پلیدی کو، ان پانچ تن پاک سے، حضور کے گھر والوں سے نجاست کو، پلیدی کو دور فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے علی، فاطمہ، حسن و حسین سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ اب نجس اور پلیدی کی مجال نہیں کہ وہ اہل بیت طہار کو چھو بھی سکے۔ علی وہ ہے کہ جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ کسی دنیا کی کتاب میں دکھاؤ کہ لکھا ہو مولا علی پاک کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی اور اس کے بعد کعبے کو پاک کرنے کے لیے دھویا گیا۔ علی وہ ہے کہ جن کی طہارت کے گن اللہ کا قرآن گاتا ہے، جن کی طہارت کے نغمے اللہ کا فرمان الاپتا ہے، اور جن کی طہارت کی گواہی خالق کائنات کا کلام دیتا ہے۔ ارے تم حالت جنابت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، کیوں؟ کہ تم پلید ہو۔ حالت جنابت میں پلید ہو، اس لیے خانہ کعبے کے اندر، مسجد کے اندر، اللہ کے گھر میں تم نہیں آ سکتے۔ اور علی ایسے پاک ہے کہ حالت جنابت میں بھی عام مسجد نہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف، یہ اہل سنت و جماعت کی کتاب ہے، حدیث کی سنت ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی لا یحل لاحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک۔ علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں آئے۔ اور جملہ یاد رکھیں، ارے جس کی جنابت، علی جس کی جنابت مسجد کو پلید نہیں کرتی، اس کی ولادت کعبے کو کیسے پلید کرے گی؟ اور یاد رکھو، پلید وہ کرتا ہے جو خود پلید ہو۔ اب اس کی نجاست حقیقی ہو یا حکمی ہو، یہ علیحدہ باب ہے۔ پلید وہ کرتا ہے جو خود پلید ہو، اور علی کعبے کو پلید کیا کریں گے؟ علی تو وہ ہیں جو کعبے کو پاک کرنے والے ہیں۔ 8 ہجری فتح مکہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے میں تشریف لائے۔ 360 بت تھے جو قریب قریب تھے، چھڑی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو گرا دیا۔ جہاں تک آقا علیہ السلام کی چھڑی مبارک نہ پہنچ پائی، کہا علی میرے کندھوں پہ آؤ۔ مولا علی شیر خدا کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور کہا ان بتوں کو گرا دو۔ علی پاک نے مصطفیٰ پاک کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبے کے بت گرا کر خانہ کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا۔ علی خانہ کعبے کو پاک کرنے والے ہیں۔ اور اگلی بات سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں حضور میرا ہاتھ اتنا بلند ہو چکا ہے، اگر بڑھاؤں تو اللہ کے عرش کو پہنچ پائے، عرش کے پائے کو پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آ جاؤ، پھر نیچے آ جاؤ۔ جب مولا علی حضور کے کندھوں سے نیچے اترے، مسکرائے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟
علی کہتے ہیں سرکار اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے مسکرا رہا ہوں، خوش ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا علی تمہیں چوٹ کیسے لگ سکتی ہے کہ تمہیں اٹھانے والے مصطفیٰ ہے اور اتارنے والے جبریل امین ہیں۔ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ نادان بولا کعبہ تو پلید ہو گیا ہوگا، میں نے کہا علی کی پاکی کے ترانے رب کا قرآن الاپتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں بھی آ جائیں تو علی کی جنابت مسجد کو ناپاک نہیں کرتی، تو علی کی ولادت خانہ کعبے کو ناپاک کیسے کرے گی؟ علی تو خانہ کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والے ہیں۔ اور آخری بات، مولا علی صرف پاک کرنے والے نہیں بلکہ علی تو وہ ہے جو مومن اور منافق میں فرق کرنے والے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود، میرے آقا فرماتے ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ کیا مطلب؟ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر ابو سعید خدری کا فرمان موجود ہے، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں ہم انصار لوگ جو تھے نا، وہ منافقوں کو ان کے علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ تم کہتے ہو علی کی ولادت سے خانہ کعبہ ناپاک ہو گیا ہوگا، ارے وہ تو پاک پلید کی پہچان کرنی ہو، مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کے ذکر سے کرتے۔ کون؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ تو علی کو اللہ رب العزت نے پیمانہ بنایا، معیار حق بنایا، کسوٹی بنایا حق اور باطل کی، مومن اور منافق کی۔ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھو مومن ہے، اور علی کے ذکر سے کسی کو قبض کی کیفیت ہو جائے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ جاتی رہے اور اس کا من پریشان ہو جائے تو سمجھ لو منافق ہے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔